بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کسی چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش میری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین اور جمیل تھی۔ حسن کی ملکہ شہزادی، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال اور اس کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پہ سوتا وہیں پہ جاگتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ قبر کے اوپر لیٹ کر گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پر بیٹھا ایک شخص رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موت مانگتا ہوں۔ مالک، مجھے موت دے دے اور میں اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اور اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی یہ حالت دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ ہے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ہے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ لگا ہے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ مجھے کھا رہی ہے۔ جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اس شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گئے اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کنڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر اٹھی اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے دل و جان سے میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کی جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین اور جمیل تھا اور اللہ نے اسے بڑا ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر دل ہار بیٹھی، شہزادے نے بھی دیکھا تو اسے وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا
کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ کہ جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری حسین اور جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ بن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا ہے حضرت، آپ ہی نے تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے عورت، میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے مٹی میں گاڑ دے۔ اور اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہگار سیاکار بن کر مرا، جب قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ جس نے ایسے انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرا، کفر کی حالت میں ہو، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی جب کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کاندھے پر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا، مجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ساری ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا یا نہیں؟ وہ شخص بولا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ اور میرے بندے جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے نا تو پھر جب تو دوسری بار اللہ کہتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دی جاتی ہے کہ ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، چاشنی ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے اللہ کرتا چلا جا۔ تیرے اللہ کہنے پر اللہ ہی تو ہمارا جواب ہے۔ کریم ہم سب کو رائے حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔